السلام علیکم ناظرین، 6000 سال پرانی تاریخ رکھنے والی یہ دھات، جس کو 4000 قبل مسیح سے مشرقی یورپی ثقافتوں نے آرائشی اشیاء بنانے کے لیے استعمال کیا اور تقریباً 1500 قبل مسیح تک صرف زیورات اور بت جیسی چیزیں بنانے میں استعمال ہوتی رہی، اور پھر قدیم مصری سلطنت نے سونے کو بین الاقوامی تجارت کے لیے زر مبادلہ کا سرکاری ذریعہ بنایا۔ اس سے پہلے تک تجارت کے لیے چاول، گندم اور مویشی وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا، لیکن پھر اس کی جگہ سونے نے لے لی اور بین الاقوامی تجارت میں سونے کا استعمال بڑھنے لگا، اور ساتھ ساتھ اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ 1284 میں برطانیہ نے پہلا سونے کا سکہ جاری کیا، جو کرنسی کے طور پر کئی صدیوں تک استعمال ہوتا رہا۔ 1868 تک زیادہ تر سونا ندیوں اور دریاؤں سے حاصل ہوتا تھا، لیکن 1868 میں جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے جارج بیریسن نے اپنے علاقے سے سونا دریافت کیا، اور اس کے بعد سے اب تک دنیا کا 40% سونا افریقی ممالک سے ہی آیا ہے۔ دنیا میں آج تک 2,44,000 میٹرک ٹن سونا دریافت ہوا ہے، جس میں سے 2,09,000 ٹن سونا نکالا جا چکا ہے اور 35,000 ٹن ابھی زیر زمین موجود ہے۔ لیکن سونے کے متلاشی نئی دریافت کے لیے کوشاں ہیں، جس کے بعد اعداد و شمار میں تبدیلی متوقع ہے۔ وقت حاضر میں سونے کا سب سے بڑا ذخیرہ امریکہ کے پاس موجود ہے، جس کا وزن 8100 ٹن ہے۔ دوسرے نمبر پر جرمنی 3360 ٹن، تیسرے نمبر پر اٹلی 2950 ٹن، چوتھے نمبر پر فرانس 2440 ٹن اور پانچویں نمبر پر روس ہے، جس کے پاس 2300 ٹن سونا موجود ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین سونا سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا اور کینیڈا کا مانا جاتا ہے۔ سن 2022 میں 3100 میٹرک ٹن سونا دنیا بھر سے نکالا گیا، جس میں چائنا 330 میٹرک ٹن کے ساتھ سر فہرست ہے۔ موجودہ وقت میں سب سے بڑے گولڈ پروڈیوسر بھی چائنا اور روس ہی ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر کے ممالک نے سونے جیسی قیمتی دھات سے فائدہ اٹھایا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں سونے کی دریافت ہونے کے باوجود ہمارے ملک کے عوام اس کے ثمرات سے محروم ہیں۔ اس کی بڑی وجہ حکمرانوں کی بدنیتی اور کرپشن پر مبنی ہے، جنہوں نے ایسی پالیسیاں تشکیل دیں جن سے ان کی ذاتی دولت میں تو ہمیشہ اضافہ ہوتا رہا، لیکن پیارا ملک قرض کے بوجھ تلے دبتا رہا۔ ایسی ہی کہانی سونے سے لیس سینڈک کی اور ریکو ڈک کی ہے۔ سینڈک کو تو کرپشن کی نظر کر کے چائنا کو فروخت کیا جا چکا ہے۔ ریکو ڈک کو سونے کا ذخیرہ رکھنے والی دنیا کی 5ویں نمبر کی کان میں شمار کیا جا رہا ہے۔ ریکو ڈک بلوچستان کے ڈسٹرکٹ چاگی میں افغانستان اور ایران کے بارڈر کے قریب واقع ہے۔ اس میں 5.87 بلین ٹن کاپر اور 42 ملین اونس گولڈ کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ 1993 میں حکومت بلوچستان نے امریکی کمپنی BHP کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس میں 25% شیئر بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور 75% شیئر BHP کو دیا گیا، لیکن سن 2000 میں BHP فنڈز کی کمی کی وجہ سے پاکستان سے وڈرا کر گئی اور جاتے جاتے اپنے رائٹس منکور ریسورسز کو سیل کر دیے۔ 2006 میں آسٹریلین کمپنی TTC، جو کہ کینیڈین بیرک گولڈ کارپوریشن اور چلی کی PLC کا جوائنٹ وینچر تھا، اس نے منکور ریسورسز کو ایکوائر کر لیا اور مائننگ رائٹس حاصل کر لیے اور ساتھ ہی مائن میں انویسٹمنٹ شروع کر دی۔ سن 2007 میں ہائی کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن فائل ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے رشوت لے کر یہ ڈیل کی ہے، جو کہ سراسر پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، لیکن اس پٹیشن کو کینسل کر دیا گیا اور کمپنی مائن میں انویسٹمنٹ کرتی رہی۔ 2010 میں یہ کیس ایک بار پھر منظر عام پر آیا، جس میں مائن میں موجود ذخائر کی مالیت $260 ارب بتائی گئی۔ اب بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ڈیل تو انتہائی غلط ریشو سے طے پائی ہے، تو اس نے مائن میں سے سونا نکالنے کا لائسنس کینسل کر دیا۔ اس پر بات سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچ گئی، جس میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ TTC کمپنی کے خلاف سنا دیا۔ TTC کمپنی، جو کہ مائن میں کئی ملین ڈالر انویسٹ کر چکی تھی، اس نے انٹرنیشنل کورٹ سے رجوع کر لیا، جس میں سنوائی ہوئی اور اس کے بعد فیصلہ TTC کے حق میں آ گیا اور بلوچستان کو معاہدہ کی خلاف ورزی پر $11 ارب جرمانہ کر دیا گیا، جو کہ نیگوسیشن کے بعد $6 ارب رہ گیا، لیکن پاکستانی معیشت کے لیے، جو کہ پہلے ہی قرض میں ڈوبی ہوئی تھی، $6 ارب جرمانہ پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ TTC کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ ڈیل کی جائے، جس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ ڈیل کامیاب ہوئی۔ اس اثناء میں کینیڈین بیرک گولڈ کارپوریشن نے چلی کی PLC کے شیئر خرید کر مکمل رائٹس اپنے نام کر لیے۔ اب بیرک گولڈ کارپوریشن کے ساتھ اس ڈیل میں 50% بیرک گولڈ کارپوریشن، 25% بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور 25% گورنمنٹ آف پاکستان کا حصہ طے پایا ہے۔
جو کہ پہلی ڈیل سے نسبتاً بہت بہتر ہے۔ اب بیرک گولڈ کارپوریشن نے مائن پر دوبارہ سے کام شروع کر دیا ہے اور نئی ریسرچ کے مطابق ریکو ڈک میں $1.5 ٹریلین کے تانبا اور سونا کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں اور یہ آئندہ 50 سال کے لیے کارآمد ہے۔ ریکو ڈک سے حاصل ہونے والی رقم اگر خالصتاً پاکستان کے مفاد میں استعمال ہو تو یہ ہماری معیشت پر گہرا اثر ڈالے گی اور پاکستان سے بین الاقوامی قرض کو ختم کرنے کے لیے کی رول ادا کرے گی۔ ہمارا ہمسایہ ایران پچھلی 2 دہائیوں سے سرچشمہ کے مقام سے سونا نکال رہا ہے اور انتہائی پابندیوں کے باوجود اپنی معیشت کو سنبھالا دیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی ایسے ایماندار حکمران عطا فرمائے جو کہ ان بیش بہا نعمتیں جو کہ پاکستان کو حاصل ہیں سے مکمل فائدہ اٹھا سکے اور پاکستان کا دنیا بھر میں نام اونچا کر سکے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔